الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری زبان اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس سے بڑے بڑے جرم سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بہت ہی گہرائی ہے اور جامعیت ہے۔ تو ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کرام کو کہ اگر آپ نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ جو بندہ جا رہا ہے، یہ جو صحابی جا رہے ہیں، ان کو دیکھ لو، یہ جنتی شخص ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال ہوا، میں نے سوچا کہ میں جو دیکھوں کہ یہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ اگر جنتی کسی نے دیکھنا ہو تو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی شخص ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ دیکھوں کہ کون سے ایسے اعمال کرتا ہے، کون سی ایسی عبادت کرتا ہے، کون سا ایسا ذکر اور فکر کرتا ہے جس کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے کہ جنتی اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے گھر پہنچا اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کے ہاں مہمان آیا ہوں تو میں کچھ دن آپ کے پاس یہاں رہوں گا۔ تو صحابہ کرام تو خوش ہوتے تھے، آج ہم ہیں کہ مہمان آ جائے تو ہمارے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مہمان گھر میں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو اللہ کی رحمت چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں زمبیا میں یہ واقعہ سنایا کہ ہم بخارا کے اندر گئے سمرقند کے، تو وہاں دور دراز سے کچھ علماء کرام آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمیں ٹائم دیں، ہمارے گھر چلیں۔ تو میں نے ان کو کہا بھی میں نے تو میرا اپنا ایک شیڈول ہے، میں اس کے مطابق کوئی صبح جاؤں گا۔ تو وہاں کے بخارا کے جتنے مقامی علماء کرام تھے وہ سفارشی بن کے آئے، کہنے لگے کہ حضرت آپ یہ نوجوان جو عالم ہیں دونوں آئے ہیں، ان کو آپ ضرور ٹائم دیں، ہم بھی سفارش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں؟
کہا کہ اصل میں یہ اس ماں کے بیٹے ہیں، جب روسی انقلاب آیا، سرخ انقلاب آیا، تو ان کی ماں گولیوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ جا کر عورتوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ حالانکہ روس کے اندر جو انقلاب آیا، کمیونسٹ انقلاب، اس میں تو نعوذ باللہ وہ کہتے تھے اللہ میاں کا ہم نے جنازہ نکال دیا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کر آج سے 4-5 سال پہلے جو دیکھا، تو اس میں بھی اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں کہ گھروں کی 4 دیواریاں جو تھی وہ نہیں کرنے دی جاتی تھی، اس لیے کہ گھر کے اندر کوئی نماز پڑھے گا تو پتہ نہیں چلے گا، اگر پتہ چلتا تھا تو فوراً گولی مار دیتے تھے۔ قرآن پاک کا نسخہ پورے ملک میں ایک جگہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اور ہم تاشکند ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، تو یہ تو چند سال کی بات ہے نا، تو ماسکو سے ایک بچہ آیا ہوا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں یہاں کرنے کا فٹ بال کھیلنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم نے جب اس کا نام پوچھا، جب اس نے مسلمانوں والا نام بتایا، تو ہم نے کہا کہ اچھا آپ کو قرآن آتا ہے؟ اس نے کہا جی قرآن تو مجھے آتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے اپنے موبائل سے نکالا قرآن پاک اور کہا کہ آپ یہاں سے ذرا قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ تو کہنے لگے یہ کیا چیز ہے، مجھے تو نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ تو وہ زبان بھی زیادہ نہیں سمجھتا تھا۔ تو تاشکند ہوٹل ہی کے اندر ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو بچے سے پھر ساتھی نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان ہوں اور قرآن میں مجھے آتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، قرآن مجھے آتا ہے۔ ہم نے کہا پھر سناؤ۔ اب اس نے قرآن سنانا شروع کر دیا، تو قرآن تو اس کو یاد تھا۔ جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی قرآن کی زیارت نہیں کی، کیونکہ روسی انقلاب کی وجہ سے ہمارے کوئی رکھ ہی نہیں سکتا تھا، تو میری ماں نے مجھے ویسے ہی یاد کروایا۔ ایسے بیشتر واقعات تاشکند کے اندر، یہ آخری الوداعی اس تقریب کے اندر، جہاں دنیا کے 25 ارب ممالک کے لوگ تھے اور بڑے لہن داؤدی سے پڑھنے والے تھے، ہم نے جب دیکھا کہ وہاں سے جب کلین شیو اور بالکل بیچاروں کی وضع کا تھا، تو ایسی نہ تھی۔ جب انہوں نے قرآن پاک پڑھ سنانا شروع کیا تو حیران رہ گئے سب، کہ عرب بھی ایسے ششدر رہ گئے کہ یہ ایسا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے زندگی میں قرآن کے نسخے تو نہیں دیکھے، لیکن ان کی ماؤں نے، میں سلام پیش کرتا ہوں، سینہ بسینہ قرآن کی دولت کو منتقل کیا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ اچھا کیوں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس ماں کے بیٹے ہیں جس نے ایسی فضا کے اندر، ایسے ماحول کے اندر بھی دین کو سینے سے لگائے رکھا، اور ابھی بھی وہ حیات ہے، ابھی بھی وہ زندہ ہے، تو بالکل بڑھاپے کی آخری صورت میں ہے زندگی کے ایام میں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی وہاں دعا لینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ رات کے وقت ہم پہنچے۔ صبح میں نے کیا دیکھا کہ ایک چارپائی ہے، بس مٹھی و ہڈیوں کی ایک مٹھی ہے، اوپر کپڑا دیا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھی ان کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت ہماری والدہ پردے میں ہیں، تو آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے، تو سلام کرنا چاہتی ہے، آپ دور سے آئے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بالکل بوڑھی، آخر 70 سال تو روسی انقلاب رہا، اور اس وقت وہ جوان العمر لڑکی تھی۔ فرمایا جب میں ان کے قریب ہوا تو وہ ماں کچھ کہنے لگی رو کر۔ میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اپنی زبان کے اندر، رشین زبان کے اندر؟ تو بیٹے کہنے لگے کہ حضرت ہماری یہ والدہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھے، کہ اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھے۔ حضرت فرمانے لگے میں حیران رہ گیا کہ ایسی اتنی قربانیاں دینے والی اور اتنا دین کے لیے ماریں کھانے والی، اس کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے جو بات یہاں سے چلی، تو جب میں ان کے گھر ٹھہرا تو رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ 2 مرد جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر میں، آپ مہمان آئے ہیں، تو ہمارے ہاں یہاں یہ رواج ہے جب مہمان گھر میں آتا ہے
تو ہماری گھر کی عورتیں اور مرد جو ہے نا جاگتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر مہمان کو کسی قسم کی ضرورت پڑے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پیش آ جائے۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت جب مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے چاند رات میں عید کی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کی واقعہ ہم نے دیکھا بھی یہی صحیح وہاں، تو مہمان کا اکرام یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو مہمان جب آتا ہے اور گھر میں کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا توڑتا ہے اور منہ میں رکھتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نوالا کھانے پر 100 نیکیاں میزبان کو عطا فرماتے ہیں، 100 اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور 40 دن تک وہ گھر جو مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں اس صحابی کے پیچھے چلا اور اس کے گھر پہنچ کر جا کر کہا کہ بھئی میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہروں گا۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو بہت خوشی ہوئی، آج بھی چلے جائیں مدینہ منورہ کے اندر۔ ہم ابھی حاضری جب ہوئی تو قباء پیدل جاتے تھے، تو قباء بالخصوص ہفتے والے دن جانا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کی دلجوئی کے لیے آپ پھر تشریف لے جاتے تھے ہفتے کو۔ تو دیکھا کہ عرب خواتین بھی صبح صبح بہت اکرام کرتی ہیں۔ ویسے تو عربوں کا تو بچہ بچہ اس چیز کا خیال کرتا ہے، تو آج ہمارے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک واقعہ اپنے علاقے کا بیان فرمایا، جھنگ کے علاقے کا، کہ ایک آدمی تھا تو بڑا سخی قسم کا وہ آدمی تھا، تو اس کے ہاں مہمان آئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانا بنا دو۔ اہلیہ کا موڈ صحیح نہیں تھا، تو وہ اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں بنتا، بس آپ کے تو روزانہ مہمان آتے رہتے ہیں۔ تو اس نے مہمان کو بیٹھ میں بٹھایا ہوا تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں ساتھ والے ہمسایوں کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کھانا بنا دیں ہمارے مہمان کا۔ تو انہوں نے جا کے ہمسایوں کو کہا کہ ہمارے مہمان آئے ہیں، تو ان کے لیے آپ کھانا بنا دیں۔ انہوں نے کہا جی بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اب یہ کچھ دیر مہمان کے پاس بیٹھے، پھر اٹھ کر جب گھر گئے تو ان کے جہاں آٹا رکھا ہوا تھا اس کمرے کے اندر ان کی اہلیہ بیٹھی تھی اور بڑی زار و قطار رو رہی ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ اللہ کی بندی کیا بات ہے، آپ کیوں ایسا رو رہی ہو، کیا مسئلہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے ان کو پکڑا، بھی کیا مجھے بتاؤ تو صحیح، اور زیادہ وہ رو رہی ہے۔ اب جب اس نے جی بھر کے رو لیا تو کہنے لگی کہ جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھ سے اس مہمان کا کھانا نہیں بنتا، جاؤ تمہارے تو روزانہ مہمان آتے رہتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ بھی مہمان کا بیچارے کا کیا قصور ہے، یہ تو بیچارہ مہمان ہے۔ تو میں اٹھی اور جہاں ہماری اس کمرے میں آئی آٹا لینے کے لیے، تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بالکل سفید کپڑوں والے، سفید داڑھی والے بزرگ جو ہیں نا، وہ اس تھیلے سے آٹا نکال رہے ہیں۔ تو میں نے حیرانگی سے کہا کہ یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں مہمان کا اللہ نے رزق بھیجا تھا، جب آپ نے انکار کر دیا تو یہ رزق جو ہے مہمان کا آپ کے ہمسائے کے گھر جا رہا ہے۔ تو مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلانا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ کے لیے کھانا کھلانا، ایک تو ہوتا نا کسی غرض کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ صحابی کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاں مہمان ٹھہروں گا۔ اس نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن اس صحابی کے گھر مہمان رہا، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ تعریف فرمائی تھی کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔
تو میں دیکھتا رہا کہ یہ کون سی ایسی خاص عبادت کرتا ہے. بس وہ 5 وقت نماز پڑھتا تھا, تہجد کی نماز پڑھ لی, یا کوئی اور اس کا کوئی عبادت نہیں تھی, کوئی خاص عبادت نہیں تھی. میں دیکھتا رہا کہ وہ 3 دن کوئی خاص عبادت نہیں کرتا تھا. تو میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ آخر کون سا اس کا ایسا عمل ہے. جب 3 دن فرمایا کہ مکمل ہو گئے, میں 3 دن ان کے ہاں مہمان رہا. 3 دن ٹھہرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ اس طرح جا رہے تھے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ کسی نے اگر جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو. تو میں اس دن پھر آپ کے پیچھے چل پڑا. میں نے جب آپ کے پیچھے چلا کہ آپ کے گھر رہوں مہمان بن کر, دیکھوں کہ آپ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف فرمائی ہے. تو میں نے دیکھا کہ آپ کوئی خاص تو عبادت نہیں کرتے, اب آپ ہی مجھے بتا دیجئے. تو سب نے کہا کہ بھائی آپ نے دیکھا کہ میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتا, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا, چھپی ہوئی دشمنی نہیں رکھتا, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ہے. اور تو میرے کوئی عمل نہیں ہے, بس یہ چیز ضرور ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا. تو میرے بھائی دوستو, کینہ رکھنا یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی رات بھی بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور یہ بات یاد رکھنا, انسان ایک نوخیز کلی کی مانند ہے, لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے نا وہ آرزوؤں کا سمندر بن جاتا ہے. تو اور یاد رکھنا, جب بھی کوئی فصل اگائی جاتی ہے نا, کوئی فصل بھی اگائیں, ہمارے ذمہ دار بھائی تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, ہم بھی کوئی زیادہ کوئی شہر میں رہنے والے نہیں ہیں, ہمیں بھی سب کو یہ پتہ ہے. تو اس کے ساتھ کچھ خود رو فصلیں بھی اگتی ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو جاتی ہیں. جو انسان کو ان کو اگاتا نہیں ہے وہ خود بخود اگتی ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور اگر ان کو نہ نکالا جائے تو اصل جو ہے نا فصل وہ کمزور ہو جاتی ہے نا. اسی طرح میرے بھائی دوستو, تو انسان کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کو جو بہت نقصان دہ ہیں, اور اگر ان رذائل کو, ان بری عادتوں کو ختم نہ کیا جائے تو میرے بھائی دوستو اس کی صفات پھر ان رذائل کے اندر چھپ جاتی ہے. تو ہم یہ تزکیہ کرنا, یہ اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہر ایک پر فرض ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا. اب اقتدار جب انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک بیماری آتی ہے نوخیز. اس فصل کے اندر جو جڑی بوٹی آتی ہے وہ تکبر ہے. اقتدار کسی چیز کا بھی ہو, کرسی ملی اور تکبر, فرعون کو اللہ نے اقتدار دیا تو اب تکبر پیدا ہو گیا, اس نے خدائی کا یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا. تو یہ میرے بھائی دوستو یہ اس چیز کی بیماری ہے. اور دولت انسان کے اندر آتی ہے تو پھر کیا ہے, بخل آ جاتا ہے, کنجوسی آ جاتی ہے. کنجوسی سے بھی بندہ حق سے محروم ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دولت عطا کرے تو بخل کی فصل جو ہے وہ خود اگاتی ہے. اب ہم نے اس بخل کو دور کرنا ہے. تاجروں کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی ہے کہ وہ اپنا مال صدقہ زیادہ کریں, ان سے جو کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی قسم کھا کر فرمایا, آپ ویسے بھی فرما دیتے تو ہمارا ایمان اور یقین تھا, آپ تو سچوں کے سردار ہیں. آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں, جو دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. تو دولت کے ساتھ بخل آتا ہے. کچھ مالدار ہوتے ہیں
اور کچھ لوگ مالدار کے چوکیدار ہوتے ہیں. ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کیا ہیں، مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. تو اب مال تو اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی دیا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اتنا مال دیا تھا کہ آج کا دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹس جو ہے، اس کی دولت بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ابھی تک نہیں پہنچی. اللہ نے صحابہ کو مال دیا تھا لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. قارون کو دیا تھا مال، تو قارون کو بھی دیا تھا نا. اب یہ سارے کے سارے خزانے اس کے سر پر رکھے اور دھنستا جا رہا ہے. تو اسی طرح علم انسان کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک بیماری پیدا ہوتی ہے. خود رو جڑی بوٹی جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حسد ہے. تو جس شخص میں علم آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فخر بھی آتا ہے اور حسد بھی آتا ہے. اس چیز سے بھی بچنا ضروری ہے. یہ خود رو فصل پیدا ہو جاتی ہے. علم آیا تو بندے کے اندر حسد آ گیا. قوم یہود کو دیکھو، یہ انبیاء علیہ والسلام کی اولاد تھی. فخر، تکبر. یہود کو تکبر نہیں، علم کی وجہ سے ان کے اندر تکبر آیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. ان کے پاس علم تھا. علماء نے لکھا ہے اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو یہ انبیاء کے مقام تک جا پہنچتے. یہ میری بات نہیں ہے، اکابرین کی باتیں ہیں. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ عنہ لکھا کہ علم والے کا اگر ذکر کا غلبہ نہ ہو تو پھر یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. تو میرے بھائی دوستو، شہرت کے ساتھ کیا آتی ہے؟ پھر ریاکاری آتی ہے. اور یہ ساری جب کسی کو شہرت ملتی ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. اور حسن و جمال کے ساتھ کیا آتی ہے؟ نمائش آتی ہے، دکھاوا آتا ہے. یہ باطنی بیماریاں ہیں. اسی وجہ سے تو عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں نا، نمائش کے لیے، دکھانے کے لیے. تو یہ ساری کی ساری باطن بیماریاں ہیں جن سے ہم نے پوری بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور ایک ہوتا ہے من چاہی زندگی اور ایک ہوتی ہے رب چاہی زندگی. ہم نے جو من چاہی زندگی ہے اس میں خود غرضی آتی ہے بس، اور خواہش پرستی آتی ہے، مفاد پرستی اس کے اندر آتی ہے من چاہی زندگی کے اندر. اور زر پرستی آتی ہے، حتیٰ کہ نفس پرستی آتی ہے. نفس پرستی بھی بت پرستی کی ہی قسم ہے. اور اسی طرح شہوت پرستی، یہ تمام من چاہی زندگی کے نتائج ہیں. جو رب چاہی زندگی ہوتی ہے اس میں اصول پرستی آتی ہے، خدا پرستی آتی ہے، حقیقت پرستی آتی ہے. اور دنیا میں بالآخر میرے بھائی دوستو ہم نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے. تو پھر آخرت کی تیاری آتی ہے. آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے. کچھوے کی زندگی کتنی ہے؟ 150 سال. مگر مچھ کی زندگی کتنی ہے؟ 200 سال. اور درختوں کی زندگی کتنی ہے؟ ہزاروں سال. اور پہاڑوں کی زندگی تو لاکھوں سال ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بھی فنا آئے گی. اور انسان تو بالکل ہی تھوڑی زندگی کے لیے ہے. تو میرے بھائی دوستو جب تک انسان مٹے گا نہیں نا تو پھر کامل نہیں ہو سکتا. اس طرح ہر بیج جو ہے نا، ہر بیج کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے. بیج کے اندر درخت چھپا ہوتا ہے نا، لیکن وہ بیج اگر رکھا جائے چھوٹا سا کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن جب یہ بیج مٹی کے اندر جائے گا تو پھر کیا ہے؟ درخت بنے گا. اس کو پھل بھی لگیں گے، پھول بھی لگیں گے، برگ و بہار بھی لگے گی. اور اسی طرح انسان جب تک انسان مٹے گا نہیں تو کامل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائی دوستو ہمیں مٹنا ہے، تواضع اپنے اندر پیدا کرنی ہے. گزشتہ جمعہ بھی ہمارے کچھ اصلاحی حوالے سے یہی موضوع تھا. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو مٹانا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ تمام کمالات اور اچھے اخلاق کی جڑ بنیاد میرے بھائی دوستو وہ تواضع ہے، عاجزی ہے. دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، یہ چیز ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا بڑا بننے کا ایک ہی راز کہ انسان اپنے آپ کو دل سے چھوٹا سمجھے. جب کسی شخص کے دل میں تواضع پیدا ہو جائے تو اس کے سارے جسم میں عاجزی نظر آئے گی. جب تواضع پیدا ہو جائے گی نا تو اس کے سارے جسم میں عاجزی آئے گی، اس کے بولنے میں بھی. آج تو ہم نے اپنی زبان پہ کانٹے رکھے ہوتے ہیں نا، تکلیف دے کے الٹا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ کر کے خوش ہو رہے ہیں. ایک بندہ دل آزاری کر رہا ہے دوسرے کی، یہ کبیرہ گناہ ہے.
اور کہتا ہے جی ایسی بات کہی ہے کہ یاد رکھے گا. عورتیں گھنٹوں غیبتیں کرتی ہیں, کہتی ہیں اچھا ایسی بات کی ہے, یا ایسا تانا دیا ہے, ایسی بات کی ہے, پتہ چل گیا اس کو, میں نے بھی یہ کہہ دیا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو. تو ہم تکبر اسی کو فخر کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اور دیکھ لو, یاد رکھنا, جسم میں عاجزی آئے گی اور اس کی گفتگو میں بھی عاجزی پیدا ہو جائے گی, اور اس کے بولنے میں بھی, چلنے میں بھی, اٹھنے میں بھی, لیٹنے میں بھی, اور غرض ہر کام میں عاجزی ہی عاجزی نظر آئے گی. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا تواضع کے ساتھ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تواضع کرنے والوں کے امام ہیں. اللہ کی قسم ہم نے سیرت پڑھی نہیں ہے. سیرت کو تو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. دین پہ چلنا تو بالکل آسان ہے اور بہت ہی آسان ترین ہے. ہر کام میں دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. دین اصل میں اس چیز کا نام ہے. کفر جس سے لرزہ بر اندام ہے کہ وہ چیز نہ آ جائے مسلمانوں کے اندر, وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, سنت, آپ کی سیرت, آپ کی ثقافت, آپ کا کلچر ہے جو اس نے محنت کر کے ہم سے چھینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کرنے والے, عاجزی کرنے والوں کے امام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے, میرے بھائی دوستو یہ بات یاد رکھنا, اس کے مزاج میں بھی تواضع ہونی چاہیے. جو اللہ کا خاص قرب پانا چاہتا ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. شمائل نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چال مبارک کے بارے میں جو روایات ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں شمائل کی کتابوں میں, جو کہ کامل تواضع ہونے کی علامت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کا تذکرہ ہے شمائل کی کتابوں میں, حدیث مبارکہ کی کتابوں میں, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا جو ذکر ہے, تو اس پہ بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو تھی اس کے اندر تواضع تھی, عاجزی تھی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر تیز چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال کا انداز تھا وہ کسی قدر تیز تھا, کیونکہ جو تیز چلتا ہے تو اس کے اندر عاجزی کا وہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اکڑ کر چلنا نہیں ہوتا نا. اکڑ کر چلنے سے تکبر کی ایک انداز ہوتا ہے, اور آگے کی طرف جھک کر ذرا چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں جو چیزیں شمائل کی حدیث کی کتابوں میں ہے, ایک تو کسی قدر آپ تیز چلتے تھے, اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف ذرا جھک کر چلتے تھے. سینہ مبارک تان کر نہیں چلتے تھے, بلکہ آگے کی طرف سر جھکا کر چلتے تھے, جیسے کوئی بندہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہا ہو, اور جیسے کہ اوپر سے نیچے کی طرف سے اتر رہا ہو. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا جو انداز تھا شمائل کی کتابوں میں ہے, پاؤں قوت کے ساتھ ذرا اٹھا کر چلتے تھے, اور جسے قدم جما کر چلنا کہتے ہیں, پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز ہے. اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال انتہائی متوازنہ شان کے ساتھ ہوتی تھی, ان کے اندر عاجزی پائی جاتی تھی. اپنی چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہم بنانے کی کوشش کریں, اس سے ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اور یہ تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, اور ہو کو اتنا بڑھا کہ ہو رہے, تو نہ رہے, یعنی اللہ ہی اللہ رہے. ہو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو بدلے, اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا قرآن و سنت کے اس پیغام کو دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.